اب میں درخواست کروں گا جناب محترم نعیم اکرم قریشی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے موضوع کے حساب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ نے دختر شہید پاکستان کی طرف سے دیے گئے عنوان پر جو اپنا ابتدائی تجزیہ پیش کیا ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہے اور اس سے بہت سے دریچے بھی کھلتے ہیں۔ آبادی کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں، بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے وسائل، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اب زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ تو جس طرح یہ شدت میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح اس کی ریمیڈی بھی ہمیں تیزی سے اسے ارینج کرنا ہوگا۔ اس دعوت نامے میں کچھ چیزیں گنوائی گئی ہیں، مثلاً پانی ہے، خوراک ہے، صحت، تعلیم، روزگار، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو شاید اومٹ ہو گئی ہے، وہ ہے معاشرتی بحران۔ بڑھتی ہوئی آبادی، جب والدین اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تعلیم و تربیت، پرورش نہیں کر سکیں گے تو لامحالہ ان پر عدم توجہ کے باعث وہ جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں کوئی پراپر تعلیم نہیں ملتی، پراپر تربیت نہیں ملتی اور کسی اچھے روزگار سے وہ وابستہ نہیں ہوتے تو وہ پھر جرائم میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، اس پر حکومتی سطح پر ابھی ریسنٹلی ایک ایکشن لیا گیا ہے جو لائق تحسین ہے۔ ایک پاپولیشن کونسل بنائی گئی ہے غالباً پچھلے ہفتے، پرائم منسٹر خود اس کو ہیڈ کریں گے اور اس میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے بھی نمائندگی ہے کہ وہ جو پہلے ٹریڈیشنلی ایک کونسل بنی ہوتی تھی بہبود آبادی، اور بس وہ چند سلوگن ہیں جو نشریاتی اداروں پر پیش کیے جاتے ہیں، بچے دو ہی اچھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک دینی طبقہ ہے جو سرے سے ہی اس چیز کے مخالف ہے کہ پاپولیشن پلاننگ ہونی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، وہ تو اس کے ہی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے، اس کو روکنے کی کوشش جو ہے وہ ان نیچرل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بچے اتنے ہوں جتنے والدین اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ اسی طرح مختلف طبقات زندگی کے مختلف رجحانات ہیں۔ تو ہمیں جو کرائسس درپیش ہے، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ اقدامات ماضی میں نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے، تو آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم نقطے پر مل بیٹھ کر تمام طبقات زندگی کو اس سلسلے میں کنسلٹ کریں۔ جو ہمارے لیجسلیٹر ہیں وہ شاید ان سماجی مسائل سے آشنا ہی نہیں ہوتے جو قانون سازی کرتے ہیں۔ انہیں گلی محلوں کا، عام گھرانوں کا یہ کانسیپٹ ہی ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا ہے۔ کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو غریب ہے، مفلس ہے، کلاش ہے، اس کے پاس تفریح کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، تو لامحالہ پھر یہ بچوں کی پیدائش پر آ کر منطبق ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام طبقات زندگی کو اس میں شامل کیا جائے اور اس میں جو شعبہ ہیلتھ کا ہے ان کی تجاویز اور اس کو منصوبہ بندی کے تحت پاپولیشن کو اب ڈاؤن سائزنگ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اچھی پلاننگ کے ساتھ والدین کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ کثیر الاولاد ہونا ماضی میں ایک اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن اب اگر کثیر الاولاد ہیں اور وہ آوارہ ہیں اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور آپ کے لیے مسائل کا سبب بن رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اولاد جو آپ کا کل ہے، جو آپ کا مستقبل ہے، اس کی اچھی گرومنگ ہو، اچھی اس کی تعلیمی تربیت ہو۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کو انوالو کیا جائے، موبلائز کیا جائے
کیونکہ ایک جو جمعے کا خطبہ دینے والے خطیب ہیں وہ ان کی بات میں ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے. ان کے سامنے ایک کیپٹیو آڈینس بیٹھی ہے جو باوضو ہو کر پوری توجہ سے ان کی بات سننے کے لیے آئی ہے. ٹیلی ویژن پر چلنے والے، میڈیا پر چلنے والے اشتہارات اپنی جگہ، پرنٹ میڈیا میں چھپنے والے موٹیویشنل اشتہارات اپنی جگہ، لیکن اگر دینی طبقات کو بھی اس میں شامل کیا جائے اس کار خیر میں اور اس قومی فریضے میں، ان کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ خطبات میں ایک پولائٹ طریقے سے والدین کو موٹیویٹ کریں اور یہ بتائیں کہ یہ اس میں کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. آپ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت، نگہداشت اور ان کا اچھا مستقبل، انہیں ایک مفید شہری بنانے میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے وسائل اور آپ کی اولاد میں ایک صحت مند توازن ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.